اب تک کیے جانے والے اقدامات ان گروہوں کے خلاف دباؤ میں کسی خاص اضافے کو ظاہر نہیں کرتے اور ان کا کوئی پائیدار اثر ممکن نہیں۔ پچھلے مہینے انتظامیہ نے طالبان، حقانی گروپ اور پاکستان میں دوسرے شدت پسند گروہوں سے منسلک 8 دہشت گردوں کو نامزد کیا تھا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ پاکستان ان شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے گا اور دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ تعاون کو محدود رکھے گا۔ حافظ سعید سے منسلک تنظیموں پر کریک ڈاؤن اور اس سے پاک امریکہ تعلقات پر ممکنہ اثرات پر بات کریں گے۔ واشنگٹن کے ایک تحقیقی ادارے پولی ٹیک سے منسلک تجزیہ کار عارف انصار سے۔ عارف انصار، ویو 360 میں خوش آمدید۔ ڈین کوٹس کے خدشات آپ نے سنے ابھی۔ حافظ سعید سے منسلک اداروں پر کریک ڈاؤن اور رسنکاری تحویل میں لینے کی ابتدا کیا موجودہ حالات میں پاک امریکہ تعلقات کے لیے اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر کرنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل، پاکستان کی طرف سے یہ جو آپ نے بھی رپورٹ بھی پیش کی کہ جو کارروائی کی گئی ہے جس میں اداروں کو جماعت الدعوت سے کنیکٹڈ جو ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور وہ یہ شو کرتی ہے کہ آبویسلی پاکستان ایک ریشنل ایکٹر ہے اور وہ ایسے پریشرز جس کے پاکستان پہ لانگ ٹرم یا ایسے ایکشنز امریکہ کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں یا پاکستان کی بزنس انٹرسٹ پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ نہیں چاہتے۔ تو یہ اسی تسلسل میں ہے، اور جس طرح سے کچھ آپ نے پیش بھی کیا کہ یہ کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے ریسنٹلی، پھر انڈیا میں کچھ اٹیک ہوئے، افغانستان کی طرف سے بھی پریشر ہے، اور امریکہ کی جو یہ ہیئرنگ ہوئی ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک قسم سے پریشرائز کیا ہے کہ ایکشن لے، لیکن یہ تسلسل میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہ جو یو ایس پاکستان کے ریلیشن میں جو ٹینشنز کے معاملات ہیں یہ انہی سے جڑی ہوئی ایک کڑی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ میں پاکستان کی شمولیت پر بھی بات ہو رہی ہے۔ آئندہ ہفتے پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہونے والا ہے جس میں پاکستان کو عالمی دہشت گردی کی مالیاتی لسٹ میں شامل کیے جانے کی امریکی تحریک پر بات ہوگی۔ تو کیا یہ کارروائی اس کا رد عمل بھی ہے، اور اگر پاکستان اس لسٹ میں ایک دفعہ پھر شامل ہوتا ہے تو کس قسم کی مشکلات ہوں گی پاکستان کے لیے؟ جی میرا خیال میں جو رپورٹس ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان شاید اس لسٹ پہ رہا ہے 2012 سے 2015 تک، تو اس لحاظ سے تو شاید یہ اتنی الارمنگ نہیں ہے، لیکن جو اس وقت پریزنٹ سرکمسٹانسز جو ہیں اس میں وہ ایک سٹیپنگ سٹون ثابت ہو سکتا ہے کہ جو مزید آگے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی اس چیز کا اندازہ اور اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، پریونٹ کرنا چاہتا ہے، اور جو ان کی طرف سے بیان آئے ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ جو ان ایکشنز جو انہوں نے ابھی لیے ہیں، اور اس سے پہلے جو کمیٹی نے خود دورہ بھی کیا پاکستان کا، اس کے نتیجے میں وہ شاید اس لسٹ پہ ان کا نام جو آنے سے بچ جائیں۔ جی عارف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم کچھ بات کرتے ہیں بجٹ کی جو تجویز کیا گیا ہے 2019 کے لیے، جس میں پاکستان کے لیے امریکی امداد کی کٹوتی بھی واشنگٹن میں زیر بحث ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے رواں ہفتے کانگریس کو بھیجے جانے والے بجٹ 2019 کے مسودے میں پاکستان کے لیے 35 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی امداد تجویز کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال میں یہ رقم 36 کروڑ ڈالر تھی، یعنی تقریباً 10 ملین یا 1 کروڑ ڈالر کی کٹوتی کی گئی ہے۔ اس امداد میں 8 کروڑ ڈالر عسکری امداد کی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ تو عارف انصار، محکمہ خارجہ کے مطابق صرف 10 اہم ترین اتحادیوں کو یہ امداد دی گئی ہے، جو پاکستان کی اہمیت کا ثبوت بھی ہے۔ تو کیا اس میں عسکری امداد کو دہشت گردوں کی مبینہ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی سے مشروط کرنا بھی پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی ایک اور کوشش ہے، اور اس سے کیا خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوں گے یا نہیں؟ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ ایک تسلسل ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھی جو بیانات آئے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ جو انہوں نے کنڈیشنلٹی لگائی ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر ہم پاکستان کی طرف سے ایکشنز ہوتے ہیں ان سٹیپس پر جو جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو وہ جو سینکشنز جو امداد بند کی گئی ہے وہ بحال ہو سکتی ہے۔ تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی ایکشن ہوتا ہے۔ تو جو یہ امداد کی آپ نے رپورٹ دی ہے تو یہ بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ امریکہ میسج دے رہا ہے کہ آبویسلی کہ اگر پاکستان کوآپریٹ کرتا ہے تو امداد بحال ہو سکتی ہے، اب اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ڈین کوٹس کی ہم نے بات کی تھی پہلے، جنہوں نے افغانستان کے حوالے سے یہ کہا کہ وہاں افغانستان کی سرحد کے قریب موجود پاکستانی مبینہ طور پر جو
سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کی، وہاں سے وہ آپریٹ کرتے رہیں گے اور پاکستان اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں کر رہا. اور طالبان نے امریکی عوام کے نام کھلے خط میں افغان جنگ کو ختم کرنے کی بات بھی کی ہے اور مذاکرات کی بات کی ہے. آپ اس خط کو ان حالات میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ ایک ڈیمانڈز ہیں، ظاہری بات ہے کہ ایک پاکستان کے اوپر ڈیمانڈز ہیں، اور پاکستان نے جو اپنی ڈیمانڈز ہیں یا ان کا جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف پہ جو تھا ٹی ٹی پی والے ہیں یا ایسے عناصر ہیں جو وہاں ریفیوج لے کے پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس میں ڈسکشنز جاری ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو اٹیمپٹ کیا جائے گا. پاکستان کی طرف سے پوزیشن ہے کہ اگر کوئی اطلاع ہے بھی کوئی تخریب کار گروپس کے یا پرسنالٹیز کے پاکستان کی سائٹ پہ ہونے کی، تو پاکستان کو اطلاع دی جائے، وہ اپنے طور سے اس کے اوپر ایکشن لیں گے. آبویسلی وہ یونیلیٹرل ایکشن کے اگینسٹ ہیں. دوسری طرف وہ ڈیمانڈ کر رہے کہ افغانستان کی طرف ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے، پریمس ہے وہ کہ اب جو ہے کہ پیس ٹاکس کی طرف زیادہ جو ہے زور دیا جائے، اور اس تسلسل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان بات چیت بھی جاری. تھینک یو عارف انصار فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ.